السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 کا خلاصہ۔ پارہ نمبر 30 میں جو 5 مضامین ہم نے منتخب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے قیامت کی ہولناکیاں، دوسرے نمبر پر نابین صحابی کا نصیحت آموز واقعہ، تیسرے نمبر پر مطففین کی تباہی، چوتھا عنوان ہے اصحاب الخدود کا واقعہ، پانچواں اور آخری عنوان سورہ اخلاص اور معوذتین کی فضیلت۔ آئیے کچھ تفصیل دیکھتے ہیں کہ قیامت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا اور کتنی اس کی زیادہ ہولناکیاں ہوں گی، لیکن 30ویں پارے کے اندر زیادہ سے زیادہ قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سورہ نبا کا معنی خبر، تو یہ خبر بھی قیامت کے متعلق اور قیامت کی ہولناکیاں اور زندگی کا انجام اور زندگی کا حساب بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کے دن ساری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ جو لوگ آخرت کے انکاری تھے، ایسے لوگ قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ وہ انکار کر کے کتنا بڑا نقصان کر چکے ہیں۔ اسی طرح سورہ نازیات، سورہ عباسہ، سورہ تکویر، انفطار، انشقاق، الغاشیہ وغیرہ اور التکاثر، ان تمام میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ زلزال میں بھی قیامت کے دن کے بھونچال اور زلزلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 30ویں پارے میں زیادہ ذکر آخرت کا ہے، اس لیے کہ 30ویں پارے کا زیادہ حصہ یہ مکی دور میں نازل ہوا ہے، اور مکی دور میں زیادہ سے زیادہ آخرت کو اس لیے بیان کیا گیا کہ وہ لوگ آخرت کے انکاری تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر، مثالیں دے کر آخرت کا ذکر فرمایا ہے، جس سے قیامت کے دن کی اہمیت کو، ضرورت کو بیان کر دیا گیا ہے، اور دنیا کی زندگی کا خاتمہ اور دنیا کی زندگی کا انجام بیان کرتے ہوئے آخرت کے دن کو اجاگر کیا گیا ہے کہ آخرت کے دن کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جس کے بعد کوئی اختتام یا خاتمہ نہیں ہوگا، کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو قیامت کو بیان کیا گیا ہے ایسے انداز میں کہ جس کے ساتھ دل دہل جائیں اور خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، اور آخرت کی زندگی میں نجات پانے کے لیے اچھے اعمال اور نیک رستہ اختیار کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر نیک اعمال کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال سے غریبوں مسکینوں کی مدد کر کے آخرت کے دن کی گھاٹی کو پار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نابینا صحابی سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کا ایک نصیحت آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی طرح ایک مجلس قریش مکہ کے سرداروں کی تھی، ان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم سردار ہیں تو ہمیں ان غریب لوگوں سے الگ وقت دیا جائے، الگ جگہ میں بیٹھنا ہوگا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس شرط کو قبول کرنے والے تھے، اور ان کی ان باتوں پر غور کر رہے تھے کہ اتنے میں نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مجلس میں آ پہنچے، اور وہ کچھ بات دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ ایک غریب صحابی تھا، آنکھوں سے بھی معذور تھے، دنیاوی لحاظ سے کم درجے کے شخص گنے جائیں گے،
یعنی کہ دنیاوی طور پر نابینا تھے، غریب تھے، مسکین تھے، جس وجہ سے کوئی بھی شخص ان کو چھوٹے درجے کا سمجھے گا۔ لیکن ایمان میں کیا درجہ ہے، تقوی میں کیا درجہ ہے، اللہ کی نگاہ میں کسی شخص کی کیا اہمیت ہے، وہ اس واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہی نابینا صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں میں بیٹھے، ان سرداروں کی ان شرطوں پر ہی غور کر رہے تھے کہ ان کو الگ سے وقت دیا جائے، کوئی غریب شخص یا جو کمزور لوگ ہیں، مفلس لوگ ہیں، وہ سرداروں کی مجلس میں نہ آیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی وجہ سے نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا تو آپ کے ماتھائے مبارک پر شکن پڑ گئی اور دل میں ایک رنج محسوس کیا اور افسوس کیا کہ یہ صحابی یہاں کیوں آ گیا ہے، جبکہ سردار لوگ پہلے ایسے ناپسند کرتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں اور مفلسوں کو، تو یہ مفلس شخص اور نابینا صحابی ہماری اس مجلس میں کیوں آ گیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی پر اپنے ماتھے پر تیوری کیوں چڑھائی ہے، کیونکہ وہ تو ایمان اور تقوی والا شخص ہے، اور آپ کے پاس بھی اس لیے حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نصیحت کی باتیں حاصل کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر لوگوں کو، سرداروں کو اہمیت دیتے ہوئے اس غریب شخص کی طرف اہمیت نہیں دے رہے۔ تو آپ نے جو تیوری چڑھائی تھی اور اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی۔ آپ نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا تھا۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ نصیحت پکڑنے والا یا آپ سے کچھ ایسی بات پوچھ کر نصیحت حاصل کرنے والا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کے لیے توجہ کر رہے تھے کہ جو ابھی تک ایمان بھی نہیں لائے اور وہ ابھی تک منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے لیے ان کی بجائے اس صحابی کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اس نصیحت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن پاک سارے جہان کے لیے نصیحت نازل ہو چکا ہے، لہٰذا جو چاہے اب نصیحت پکڑے، جو چاہے نہ پکڑے، اس طرح کی شرائط آپ کو قبول نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس صحابی کی طرف توجہ فرمائی اور باقی سب لوگوں کو چھوڑ دیا کہ جو ابھی ایمان لانے کے لیے شرطیں بیان کر رہے تھے اور اپنے اپنے ضابطے بیان کر رہے تھے۔ اصل میں یہ واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نابینا صحابی کے حوالے سے اس طرح سمجھایا۔ تو حقیقت میں سمجھانا تو ہم کو تھا کہ ہم لوگ دنیا داروں کو اہمیت دیتے ہوئے دین داروں کو نہ چھوڑ دیں۔ ہم امیر لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان غریبوں کو جو اللہ کے ہاں درجہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے ہاں اچھے مرتبے کے ہیں یا نیک اور تقوی اختیار کرنے والے، ان کو صرف ان کی غربت کی وجہ سے ترک نہ کریں۔ یہ ہمیں سبق دیا گیا ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ایسا کہنے کا نہ ایسا کرنے کا کچھ تھا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کروا کے دنیا کے آخر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نصیحت کرنی تھی، مسلمانوں کو ایک ہدایت دینی تھی کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تم دین کو اہمیت نہ دو، دین والوں کو اہمیت نہ دو، اور ایسے لوگوں کی طرف اپنا رخ کر لو اور اپنی توجہ کر لو کہ جو لوگ ابھی دین کی راہ پر چلتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے آپ دینداروں کو ناراض کرنے لگ جاؤ، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے آپ دین والوں کو اپنے سے دور کر لو۔ لہٰذا دین جو قبول کر چکے، جو اللہ کی نصیحت قبول کر چکے، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ رکھیں، آپ ان میں بیٹھیں، ان کو راضی کریں، ان کو خوش رکھیں، تاکہ جن سے اللہ راضی ہے آپ بھی ان کے ساتھ
راضی اور خوشی سے رہیں، اللہ تعالیٰ کی اسی میں رضا ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک دین حق کو قبول نہیں کیا یا اس رستے پر چلے نہیں، ان کی شرطیں اور ان کے تقاضے، ان کو پورا کرنے میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کو ضائع نہ کیجیے۔ تیسرے نمبر پر اس پارہ میں مطففین کا ذکر ہے، جو بڑا اہم ذکر ہے۔ تو مطففین کا معنی ہے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب خود لیتے ہیں تو پورا کر کے وزن لیتے ہیں، پورا ماپ لیتے ہیں، جب لوگوں کو دینے لگتے ہیں تو کم ماپ اور کم تول دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مطففین کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کا نام بھی مطففین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ تباہی، بربادی اور ویل ہے مطففین کے لیے۔ مطففین سے مطلب ایسے لوگ جنہوں نے ماپ تول میں کمی کر رکھی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم تول کر، کم ماپ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑے دھوکہ باز اور معاشرتی مجرم ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو اس بات کا گمان نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے دن اٹھائے جائیں گے؟ وہ بڑا دن حساب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو الگ الگ کر دے گا، اور ان کو الگ کر کے ان کا پورا پورا حساب کرے گا۔ نیک لوگوں کو جنت میں اور اعلیٰ نعمتوں کے اندر درجے دیے جائیں گے، جبکہ برائی کرنے والے، جرم کرنے والے، قصور کرنے والے، زیادتی اور ظلم کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا اور ان کو ان کے برے اعمال کی سزا دے گا۔ تو یہاں جو مطففین ہیں، یعنی ماپ تول میں کمی کرنے والے، ایسے لوگوں کی خبر لی گئی اور ایسے لوگوں پر سختی کی گئی، اور آخرت کے دن کی سختی کا بیان کیا گیا ہے۔ یہی وہ جرم ہے جو قوم شعیب کے اندر تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو سمجھایا، منع کیا، روکا، جو کہ ماپ تول میں کمی کر رہے تھے۔ تو جب وہ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ لہٰذا ایسی ہی برائی جو کسی بھی معاشرے میں پائی جائے، وہ قابل ملامت بھی ہے، قابل سزا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھے نمبر پر جو اس پارہ کے اندر اہم ترین بات آئی ہے، وہ ہے اصحاب الخدود کا واقعہ سورہ بروج میں۔ اصحاب الخدود کا لفظی معنی تو ہے خندقوں والے۔ یہ خندقوں میں آگ بھر کر اہل ایمان کو ان آگ کے گڑھوں میں ڈالا گیا اور ان کو جلایا گیا، سزا دی گئی، اس بات کا ذکر ہے۔ بہت سارے مواقع تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جب اہل ایمان کو آگ میں جلا دیا گیا اور ان پر سختیاں کی گئیں، ظلم و ستم کیے گئے۔ لیکن اس مقام پر اصحاب الخدود سے مراد ایک خاص واقعہ ہے جو صحیح مسلم شریف میں بیان ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے دور میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ ظالم کافر تھا، تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا، اور اس نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا بچہ دو کہ جس کو میں جادو سکھا دوں اور وہ آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کے سارے کام جادو کے ذریعے کرتا رہے، کیونکہ جادو کے ذریعے وہ لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے، اور لوگ بھی خائف تھے کہ جادو کی وجہ سے کوئی نقصان پیش آ سکتا ہے۔ تو جادوگر کو ایک ملک کا ذہین بچہ وہ دے دیا گیا۔ وہ بچہ جادو بھی سیکھتا، اور جہاں سے وہ آتا تھا رستے میں ایک راہب کے پاس کچھ دیر بیٹھ جایا کرتا، جس کی بنا پر اسے دین اور ایمان کی روشنی نصیب ہو گئی، اور یہ بات اس نے جان لی کہ جادو کفر ہے۔ لیکن جادو مکمل کرنے کے بعد اس نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دے دی اور جادو کا انکار کر دیا۔ تو بہت سارے لوگ وہ ایمان لے آئے، کچھ ایسے اس سے کام بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کروائے جس کی وجہ سے اس کی شہرت ہوئی اور لوگوں نے اس کے پاس آنا شروع کیا، تو اس نے ایمان کی دعوت دی، لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ بادشاہ اس بات پر بہت ناراض ہوا اور بادشاہ نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن قتل کرنے کے لیے جو بھی تدبیر اختیار کی وہ ناکام ہوئی۔ اگر پہاڑ سے دھکا دینے کی تدبیر تھی
کہ اسے ختم کر دیا جائے، تو جو سپاہی ساتھ گئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، لیکن یہ بچہ اللہ کے حکم سے بچ گیا، کیونکہ یہ بچہ دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے ان کے لیے کافی ہو جا، اللہم اکفنی بہم، اے اللہ تو ان کے بارے میں مجھے کافی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، وہ دریا میں سمندر میں پھینکنے گئے تو وہاں سے بھی بچ کر آ گیا، اسی طرح جو بھی تدبیر کی وہ بچ گیا۔ تو بچے کو کس طرح ختم کیا جائے؟ بچے کو ختم کرنے کے لیے ایک میدان کے اندر بلا کر تیر مارنے کا مشورہ اس بچے نے خود دیا کہ میرے رب کا نام لے کر مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ آخر کار سارے لوگ جمع ہوئے اور بادشاہ نے اونچی آواز میں اللہ کا نام لیا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، تو اس کے ساتھ تیر چلایا تو وہ بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن جتنے لوگ دیکھنے والے تھے وہ اس بات کو جان گئے کہ بادشاہ اس بچے کو نہیں مار سکا تھا، لیکن جب اس بادشاہ نے اس بچے کے رب کا نام لیا تو تب اس بچے کو مار سکا۔ تو اسی رب پر ہمیں بھی ایمان لانا چاہیے۔ ہر طرف سے صدائیں آنا شروع ہو گئی کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ بادشاہ ایک مسلمان کو مارنا چاہتا تھا کہ کوئی اور مسلمان نہ ہو جائے، تو یہاں اس کی شہادت کی وجہ سے سب کے سب لوگ اس ملک کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان کے اندر آگ جلائی اور ان لوگوں کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے دیا کہ جو شخص اپنے ایمان سے انکاری ہو جائے اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو ایمان پر رہے اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو ان خندقوں کے اندر جو آگ جلائی ہوئی تھی اور اوپر بادشاہ، فوج اور افسر بیٹھے ہوئے تھے جو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈال رہے تھے، تو اس وقت بڑے ایمان افروز واقعات سامنے آئے کہ سب لوگوں نے اپنی جان دینا پسند کر لی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو اس سورہ میں بیان فرمایا، جس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں کہ ہم دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کریں، دین کے بارے میں سنجیدگی حاصل کریں، دین کی اصل کو حاصل کریں اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ کوئی دنیا کی چمک، دنیا کا مال، دنیا کا لالچ ہمیں اس سیدھے راہ سے بھٹکا نہ سکے، اور قربانی کا وقت آئے تو ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دے کر اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کو خوش کر سکیں۔ تو اس ایک بچے کی اس قربانی پر اور اس اتنی بڑی استقامت پر سارا ملک جو ہے وہ ایمان کی طرف امڑ آیا۔ تو بادشاہ نے کتنا بڑا ظلم کیا، اس کے باوجود بھی کسی کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا سکا، حتیٰ کہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کی فکر مند تھی کہ اتنے میں وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑا کہ ماں آپ میری فکر نہیں کریں، یہ جو آگ نظر آ رہی ہے جب رب کی جنت ہے، تو ایمان کی خاطر اس آگ میں کود جاؤ۔ تو وہ عورت اپنے بچے سمیت اس آگ میں کود گئی، اس آگ کی بھری خندق میں کود گئی کہ اللہ رب العالمین ان آزمائشوں کے باوجود بڑا مہربان اور اپنے بندوں کو جنتوں میں جگہ عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں ایک تو استقامت کا سبق ملتا ہے، دوسرا دین کی صحیح اساس اور صحیح بنیاد کو مضبوطی سے تھامنے کا بھی سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ صحیح مسلم شریف میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ تو اصحاب الاخدود سے مراد خندق والے وہ بادشاہ اور افسران ہیں جنہوں نے آگ جلا کر خندقیں بھر کر ان لوگوں کو اس آگ میں ڈالنا شروع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، یہ جنہوں نے خندقیں کھودیں، آگ سے بھریں اور مسلمانوں کو آگ میں ڈالا تھا، یہ خندقوں والے بادشاہ، ظالم اور ظالم افسران، یہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، تباہ ہو گئے۔ تو اس واقعہ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ پانچواں اور آخری نمبر پر جو چیز ہے، ویسے تو قرآن مجید کے ہر پارے کے اندر بے شمار مضمون ہیں، لیکن 30ویں پارے کے اندر تو سب سے زیادہ مضامین ہیں۔ ان کا خلاصہ کرنے کے لیے صرف 5 نکات کو لیا گیا ہے، ورنہ بہت سارے نکات اور بہت ساری اہم باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم نے کیونکہ اس خلاصہ میں صرف 5 نکات رکھنے ہوتے ہیں، تو اب 5ویں نمبر پر جو نکتہ ہے وہ ہے سورہ اخلاص اور معوذتین کی فضیلت۔ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث القرآن قرار دیا ہے۔ ثلث القرآن کا مطلب ہے قرآن کا تہائی، یعنی اس سورہ کو 3 بار پڑھا جائے تو پورے قرآن کے پڑھنے جتنا اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے۔
تو اتنی زیادہ شان والی عظمت والی یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاخلاص، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی توحید خالص بیان کی گئی ہے۔ تو جس آیت کے اندر اور جس سورت کے اندر اللہ کی توحید زیادہ بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی اس آیت کی فضیلت باقی آیتوں سے زیادہ، اجر و ثواب بھی باقی آیتوں سے زیادہ رکھ دیا ہے۔ لہٰذا سورہ اخلاص یہ تو خالص توحید ہے، اخلاص اسی لیے اس کو کہا گیا ہے سورۃ الاخلاص۔ تو مشرکین نے، مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اپنے رب کا تعارف کروائیں، وہ رب کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے رب جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو معبود مانتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کو ہم جانتے ہیں، کوئی لکڑی سے، کوئی پتھر سے ہے، یا کس چیز سے ہے، یا مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو ہم ان اپنے معبودوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں۔ آپ اپنے معبود کے بارے میں بتائیں جسے نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں وہ کیسا ہے۔ تو اس وقت قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ سب سے مختصر صورت نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز الصمد ذات ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، اسی طرح نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی سی سورہ میں چند جملوں کے اندر جو توحید بیان کی گئی ہے، ایسی توحید صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ باقی یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب آئی، انہوں نے بھی اللہ کے آگے بیٹے بنا دیے۔ عیسائیوں کے پاس بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کا پیغمبر آیا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بھی بڑی خرافات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شان کو کم کیا اور اللہ کی توحید میں، اللہ پر ایمان لانے میں نقص پیدا کر لیا۔ تو اسی طرح مکہ کے مشرکین نے جنات کو اللہ کے بیٹے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اللہ تعالیٰ کی اولاد بنائی اور اللہ کی شان میں بے ادبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین مکہ سب کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، احد ذات ہے، پھر وہ بے نیاز ہے، پھر نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اس کو کسی نے جنم دیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف پیش کیا، اور یہ تعارف اتنا خالص، اتنا بہترین اور اعلیٰ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بھی سلسل قرآن رکھ دی گئی ہے۔ جو ایک بار پڑھے اسے 10 پاروں جتنا ثواب ملتا ہے، جو 3 بار پڑھے اس کو 30 پارے پڑھنے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس سورت سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تھے، اور کسی ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کا امیر منتخب کر کے کسی جگہ بھیجا۔ تو جتنے لوگ ساتھ تھے نماز کے وقت میں نماز پڑھتے، تو وہ امیر جو تھا قافلے کا، اس لشکر کا، وہ جماعت کرواتے وقت ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا، اپنی تلاوت کے بعد آخر پر سورہ اخلاص پڑھتا۔ تو اس بات کو صحابہ نے پہلی بار دیکھا تھا کہ سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھنا اور دوسری تلاوت کے ساتھ ملا کر پڑھ دینا۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امیر قافلہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے نماز میں ایسا کیوں کیا کہ سورہ اخلاص ہر تلاوت کے آخر پر تم نے ملائی ہے، تو اس کو کیوں ملاتے رہے؟ تو اس صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن پاک کی اس سورہ اخلاص سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے محبت ہے۔ تو پتہ چلا اس سورت کو پڑھنا، سمجھنا اور جاننا، پھر اس کے بعد اس سورت سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہوتا ہے۔ اس کے بعد معوذتین ہے۔ معوذتین سے مطلب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ قرآن پاک کی آخری 2 سورہ ہیں۔ ان کے اندر تعوذ یعنی اللہ سے پناہ حاصل کی گئی ہے، اللہ سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو پناہ کے لیے جو بھی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، جو بھی جملے بولے جاتے ہیں، ان کو تعوذ کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ تعویذ بنا ہے۔ تعویذ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے
تعویذ وغیرہ پہن لیتے ہیں یا کوئی چیز جس کے ذریعے پناہ حاصل کی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر تعویذات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ تعویذ گلے میں، بازو پہ، پیٹ پہ یا ٹانگ پہ باندھے جائیں۔ تو اس طرح تعویذات کا جو سلسلہ ہے کہ جن کے ذریعے انسان پناہ لیتا ہے بیماریوں سے یا نظر بد سے یا نقصان سے یا کسی تکلیف اور پریشانی سے پناہ حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا نام تعویذ رکھیں یا نہ رکھیں، کوئی بھی نام رکھا جائے وہ تعویذ ہی کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ اپنے جسم پر تعویذ باندھتے ہیں، کئی اپنی دکان پر تعویذ لٹکاتے ہیں، کئی اپنی گاڑی میں تعویذ لٹکا لیتے ہیں، کئی لوگ اپنے کھیت کھلیان کے درختوں پر باندھ لیتے ہیں۔ تو اس کے کئی مقاصد انہوں نے اور کئی مفادات بیان کر رکھے ہیں۔ تو اس طرح کرنا درست نہیں۔ کئی لوگوں نے اپنی گاڑی کے نقصان سے بچانے کے لیے کوئی جوتا لٹکایا ہوا ہے، کسی نے اپنے گھر کو بنانے کے بعد کالے رنگ کی ہنڈیا اس کی چھت پر رکھی ہوئی ہے تاکہ ہمیں حفاظت اور بچاؤ نصیب ہو جائے، ہمیں پناہ ملے۔ تو پناہ حاصل کرنے کے لیے یہ جتنے طریقے، یہ زمانہ جاہلیت کے طریقے اور انتہائی ناکام اور نکمے طریقے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تعویذات اور اس طرح کے پناہ کے طریقے اور انداز، ان باتوں سے بالکل منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، تمیمہ کا مطلب بھی تعویذ ہی ہوتا ہے، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اپنے جسم سے یا گھر کی کسی شے سے یا دکان کی کسی یا گاڑی کی کسی چیز کے ساتھ لٹکایا تو فرمایا کہ فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا جس نے کچھ بھی لٹکایا من اللہ کا شن وکیل الیہ، تو اس کو اسی کے سپرد کر دیا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر بھی اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ آپ اسی سے اب پناہ حاصل کرو۔ آخرت میں بھی اسے اسی کے سپرد کیا جائے گا کہ اسے کہو تمہیں پناہ دے، تمہیں بچاؤ دے، تمہیں حفاظت دے۔ تو دنیا کی کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو کسی کو پناہ اور حفاظت دیتی ہو۔ حفاظت اور پناہ کا اختیار اور سب سے بہتر طریقہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سے پناہ حاصل کرنی ہے، اللہ ہی کے پاس یہ اختیار ہے، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جس کو پناہ دینا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں دیتا، اور جس کو وہ پناہ سے نکال دے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے تو تعویذات جو معاشرے میں چل نکلیں ان کی نفی ہے، اور بہترین تعوذ یعنی بہترین پناہ اس کے لیے معوذتین، قرآن پاک کی آخری 2 سورہ مبارکہ ہیں جو مسلمانوں کے بچے کو یاد ہیں۔ اس کی 11 آیتیں، اور 11 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت 2 جہان کی ہر طرح کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ ظاہری اور باطنی ہر طرح کے شر سے اللہ کی پناہ لی گئی ہے۔ خصوصی طور پر جادو، حسد، دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے، ان کے متعلق اور شیطان کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو اس پناہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ 11 آیتیں یعنی سورہ فلق اور ناس کی 5 اور جمع 6، ان کو 11 آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں انسان کو لے لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے کئی قسم کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ 2 سورہ مبارکہ نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہی پر کفایت فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر ہر طرح کی پناہ اور ہر طرح کی حفاظت کا بیان آ گیا ہے، لہٰذا یہ 2 صورتیں ہر طرح کا تعوذ دینے کے لیے کافی ہیں۔ ان 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے مدد مانگی گئی اور پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو صبح، شام اور رات 3 وقتوں میں پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے کہ صبح اور شام 3 بار ان صورتوں کو پڑھا جائے، اور پھر رات سوتے وقت بھی 3 بار ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ صبح و شام جو ان کو 3 بار پڑھنا، اس وقت ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن رات کے وقت جب یہ صورتیں دونوں پڑھی جائیں گی، 3 بار پڑھی جائیں گی، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر 3 پھونکیں بنائی جائیں گی کہ 3 بار ان کو پڑھ کے 1 پھونک مار کے سارے جسم پر ہاتھ پھیرا جائے، دوسری بار ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا جائے، تیسری بار بھی اسی طرح دونوں صورتوں کو پڑھ کر
تو جسم سارے پر ہاتھ پھیر لیا جائے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے تو اس وقت میں نے اپنے ہاتھوں پر یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت میں اسی طرح دم کیا کرتی تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں پر ان صورتوں کو پڑھ کے پھونک مار کے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو اس طرح پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی۔ پتہ چلا کہ رات کو سوتے وقت بھی ان دونوں صورتوں کو 3 بار پڑھنا چاہیے اور پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اور اگر کسی بیمار سے ایسا ممکن نہ ہو تو کوئی بھی عزیز اس کا ایسا اس کے لیے کر دے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں ساری مخلوقات، وہ جن ہیں یا انسان ہیں یا نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے ہیں یا جانور وغیرہ ہیں یا زہریلی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے جاندار یا بے جان جتنی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، ان سب کے شر اور نقصان سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ من شر ما خلق، اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اسی طرح جنات کے اور انسانوں کے شر سے بھی، اور ان کو شیاطین کہا گیا کہ یہ وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا شیاطین جنات میں تو ہیں ہی، انسانوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں جو شیاطین کی حرکتیں اور شیاطین والے کام کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر برے برے وسوسے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ کسی پر جادو ہو جائے تو اس سلسلے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ تو جادو کا ایک بڑا ہوا بنا کر اور جادو کو ایک بہت بڑی ایسی آفت سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے لیے یا جس کے ازالہ کے لیے، جس کے خاتمہ کے لیے پھر جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، یا جادو سے بھی برے برے شرکیہ کام کر کے اس جادو سے تلافی کرنا چاہتے ہیں، اسے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے جادو اتنا عام نہیں جتنا لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ دوسری بات، جادو اتنا نقصان دہ نہیں جتنا لوگوں نے اس کو نقصان دہ سمجھ کر اس کے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بالکل ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو اس کا کچھ اثر ظاہر ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی کہ آپ آخری 2 صورتوں کی تلاوت کریں۔ یہ 2 صورتیں 11 آیتیں بنتی ہیں، ان کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آپ پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جیسے جیسے آپ کو رہنمائی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں سے کنگھی جس پر آپ کے بالوں پر جادو 11 گرہ باندھ کر کیا گیا تھا وہ حاصل کر کے ان آیتوں کو، ان صورتوں کو پڑھا تو وہ جادو سارے کا سارا بالکل ختم ہو گیا۔ تو ہم یہ کہنے میں بجا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، لیکن آدھی بات لوگ کرتے ہیں، دوسری پوری بات نہیں کرتے کہ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تھا۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آخری 2 سورہ ہیں، سورہ فلق اور ناس، جو مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے۔ تو جادو سے بچنے کے لیے یہ آخری 2 صورتیں پڑھنی چاہیے۔ جو لوگ ان دونوں صورتوں کو 3 بار صبح شام اور 3 بار رات کو پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں پر جادو ہو نہیں سکتا، اور جس کسی پر ہو جائے وہ ان صورتوں کو پڑھے گا تو جادو ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی جادوگر کے پاس جانے کی، یا کسی عامل کے پاس جانے کی، یا کسی نجومی کے پاس جانے کی، یا کسی پیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان دونوں صورتوں کو 3 بار پڑھ کے اپنے آپ کو خود دم کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے، اللہ کے حوالے اور سپرد کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ان 2 صورتوں کی وجہ سے جادو جیسے برے ترین عمل کو ختم کر دیتا ہے، جادو کے اثرات کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آخری 2 صورتیں مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہیں۔ یہ 2 بار نازل ہوئی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں، اور پھر جب مدینہ منورہ میں آپ پر جادو ہوا تو اس وقت پھر فرشتہ دوبارہ ان دونوں صورتوں کو آپ کے پاس لے کر آیا کہ ان 2 صورتوں کی آپ تلاوت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ان 2 صورتوں سے ختم ہوا تھا۔ لہٰذا کتنا بڑا بھی جادو ہو، ان 2 صورتوں کے پڑھنے سے اور بار بار تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جادو ہونے نہیں دیتے، ہو جائے تو اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ 2 صورتیں جادو کے اثرات کو ختم کرنے میں بہترین ہیں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کا شکر اور اللہ کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں 30 پاروں کے خلاصہ کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے 30 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ اور قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کے ہر پارے میں سے صرف 5 اسباق یا 5 نکات لے کر ہم حاضر ہوئے تھے، تو یہ قرآن پاک کے 30 پاروں کے 5 نکاتی جو مختصر و منفرد اہم مضامین ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ مکمل ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کی جا سکتی اور اس کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچا نہیں جا سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ سب اللہ ہی کی توفیق ہے۔ تو جو مضامین سارے پاروں کے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان مضامین سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی ان مضامین کو سنے اور بیان کرنا چاہے تو وہ اپنے طور پر ان 5 قسم کے مضامین کی بجائے کوئی اور بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک صرف نمونہ ہے، یہ ایک صرف مثال ہم نے سامنے رکھی ہے کہ اس طرح کر کے قرآن کی خدمت کی جا سکتی ہے، لوگوں کا، عوام کا بھلا کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے،